बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 5 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ है भाई। तहरीक इंसाफ का जलसा मनसूख हो गया जो इस्लामाबाद में हो रहा था, ये मनसूख क्यों हुआ है इस पे बात करेंगे। और इमरान खान ने भूख हड़ताल का ऐलान क्यों किया, इसकी कोई वजह तो होगी ना, वो वजह भी डिस्कस करनी है। और इमरान खान पे कोई बगावत का मुकदमा बन रहा है, इस पे बात करनी है। कोई जज की, बल्कि जज नहीं जस्टिस की कोई जाली डिग्री निकल आई है भाई, ये क्या चक्कर है, इस पर भी बात करनी है। और रफाकत तनोली का एक धरना जारी है इस्लामाबाद में, उस पर भी बात करनी है। जो बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं, इन सारे अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। आपकी कुछ क्यूरीज़ हैं, कुछ लोगों ने पूछा, जी बिल्कुल ऐसे ही है भाई। देखें, कुछ लोग तो ऐसे साहिब इस्तात लोग हैं, अमेरिका, कनाडा, इवन पाकिस्तान के अंदर भी, उन्होंने एक बंदे ने 6 वाटर प्रोजेक्ट्स लगवाए अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, वालदैन के और उसके बाद जो है ना ग्रैंड फादर्स के, अपने सास ससुर के लिए, किसी और कोई मतलब है, अगर किसी का कोई स्पाउस में से कोई नहीं है, उनके इसाले सवाब के लिए मुख्तलिफ 6 वाटर प्रोजेक्ट्स भी जो लगवा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6 ने मिल के भी, वो हो सकता है। मतलब अगर आप पूरा वाटर प्रोजेक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो मुकम्मल, तो आप मिल के 2 3 4 बंदे भी लगवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई एक बंदा भी हमें जितना शेयर कर देता है, जब वो होता है तो फिर हम एक वाटर प्रोजेक्ट लगा देते हैं उन सब के नाम का। तो अल्लाह तो नीयतों से वाकिफ़ है, उसमें ऐसी बात नहीं है। वो ये हो सकता है, ये नंबर डिस्प्ले, बस प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए। वो लोग और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ पानी मांग रहे हैं। मैं सारे अहम मौज़ूआत पर आने से पहले, ये वीडियो देख रहे हैं, ये हालैंड का वज़ीर आज़म है भाई, और तकरीबन को 3 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका है। अब वो जाने लगा, नया वज़ीर आज़म आया, वो अपनी साइकिल लेके, साइकिल का ताला उसने खोला और जनाब साइकिल लेके वो ऑफिस से रवाना हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जेस्चर है, बहुत ही, ना उसका कोई सामान, ना कुछ, ना क्या उसने क्या वो करना था, वही एक जो उसने सूट पहना हुआ था और साइकिल लेके वो चल दिए साहब, ठीक है जी। और उसने उसको रवाना किया, जो आने वाला वज़ीर आज़म, बड़े इत्तेफाक से, और वो वैसे ही साइकिल लेके चल दिया। मीडिया ने भी अप्रिशिएट किया, बाकी लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, वो गया। हमारे यहाँ भी एक वज़ीर आज़म साहब गुज़र चुके हैं, और वो जनाब कहते थे कि जी फ़लाँ का वज़ीर आज़म वो साइकिल पे आता है। वो हमें सबसे पहले उन्होंने ये दर्स दिया था, उन्होंने ये भाषण दिए थे, फ़लाँ का वज़ीर आज़म तो साइकिल पे आता है, ये जहाज़ पे जाते हैं, ये करते हैं, ये कौमी ख़जाने का नुकसान करते हैं। फिर हमने देखा कि वो वज़ीर आज़म साहब सुबह 11 साढ़े 11 बजे बनीगाला से उड़ते हेलीकॉप्टर और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से 3 बजे 2:30 बजे वापस आते, 2 3 घंटे का वहाँ पे वक्त गुजार के, जैसे बंदा पिकनिक पे जाता है ना, पिकनिक पे भी इससे ज़्यादा लोग गुजारते हैं टाइम, तो वो वापस आ जाते। और इस तरीके से जब वो चले तो 3.5 पौने 4 साल के बाद गए, और रिकॉर्ड देखा गया, उस रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन कोई 1 अरब रुपए का पेट्रोल कौमी ख़जाने से चूना लग गया। 1 अरब रुपए का पेट्रोल खर्च हुआ, माशाअल्लाह। हमें साइकिल के भाषण देते। और फवाद चौधरी साहब उस वक़्त गालिबन वो वज़ीर इत्तलात थे, उन्होंने कहा जी वो तो 55 रुपये किलोमीटर के हिसाब से बनता है, वो 55 रुपये। तो लोगों ने कहा भाई 55 वाला को हमें भी बताएं कि जो हेलीकॉप्टर 55 रुपये किलोमीटर के हिसाब से बनता है, तो वो कोई हमें, वो बड़ी मीम्स बनी और बहुत ही मतलब शर्मिंदगी हुई उनको, और बहुत ज़्यादा, कि वो शर्मिंदा तो होते नहीं। तो वो साहब जो है ना, ये ऐसा असल में मसला ये है, वो खा तो यही लोग गए हैं ना, पाकिस्तान तो इसी तरीके से सत्यानाश हुआ है। ये आप सुने, ये वज़ीर कानून साहब क्या कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, वज़ीर कानून ये क्या कह रहे हैं, क्या ये ज़रा सुन लीजिए। मैं अगर गलत नहीं हूं तो इस ऐवान के जो अरकान की तनख्वाह जो है वो कोई टैक्स कटौती के बाद 1,70,000 है सेक्रेटरी साहब, आप जी, ऑलमोस्ट 1,70,000 है, और उसमें 75 पैसे भी हैं।
اور جو بالا عدلیہ میں تنخواہیں ہیں سر، وہ پاکستان کی کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جو ٹیک ہوم ہے وہ 10 لاکھ سے کم نہیں ہے پر منتھ. تھینک یو. آپ نے سن لیا، یعنی وہ یہ سینٹ میں خطاب کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 1,70,000 اس ایوان کے جو ارکان ہیں ان کی تنخواہ ہے کٹوتی کے بعد، ٹیکس کٹوتی کے بعد، ٹیک ہوم. اور ٹیک ہوم جو تمام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی 10 لاکھ سے زیادہ ہے. ویسے تو 15 لاکھ ہیں، لیکن وہ ٹیکس کٹتا ہے تو 10 لاکھ سے زیادہ وہ گھر لے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ حالات ہیں. اب ذرا گوگل کریں، انڈیا کے چیف جسٹس کی تنخواہ بھی نکالیں. میں نہیں بتاتا، آپ خود گوگل کریں، آپ کو پتہ چلے گا. ہمارے ہائی کورٹ یا چیف جسٹس یا جسٹس یا سپریم کورٹ کے جج سے 3 گنا کم ہوگی ان کی. انڈیا کے آرمی چیف کی بھی نکال لیں، ذرا ان ساروں کی نکال لیں. اب مصیبت یہ ہے نا، یہ بڑی عجیب و غریب سی ایک صورتحال ہے. یہاں پہ چھوڑ دیجئے، بہت سارے اہم موضوعات ہیں. خان صاحب نے بھوک ہڑتال کا اعلان کیا، آج جلسہ کینسل ہو گیا. جلسہ وہ کہہ رہے ہیں جناب دیکھیں ہم نے تو یہ اپلیکیشن دی تھی، ہمیں تو ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی، آج ترنول میں ہونے والا جلسہ حکومت نے کینسل کیا ہے. جی محرم الحرام آ رہا ہے اور محرم الحرام کی آمد ہے اور سیکیورٹی کی بہت خدشات ہیں اور ان علاقوں میں انٹیلیجنس کے آپریشن بھی جاری ہیں، تو اس وجہ سے وہ ان کا جو NOC تھا وہ معطل کر دیا گیا، وہ ختم ہو گیا. اب کل عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ جلسہ تو ہم کریں گے، ہم تو فیلڈ کے لوگ ہیں، دیکھیں ہم کس طرح سے جلسہ کرتے ہیں اور دیکھیں ہم کتنا بڑا جلسہ کرتے ہیں. یہ بھڑکیں ماری اور آج پھر PTI نے خود جلسہ منسوخ کر دیا. بھڑکیں بہت مارتے ہیں یہ بھڑکیں، یہ نامراد اتنی مارتے ہیں. میں اب آپ کو بتاؤں، یہ علی امین گنڈاپور کی بھڑکیں ذرا سن لیں. یہ بھڑک وہ ہر 10 دن کے بعد ایک بھڑک مارتا ہے. اس بھڑک کی بھی ایک وجہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بھڑک ذرا آپ خود سن لیں. پرویز خٹک میں سن رہا ہوں تمہیں گواہی کے لیے بلا رہے ہیں. پرویز خٹک سن لے پرویز خٹک، احسان فراموش. اگر تو نے عمران خان میں جھوٹی گواہی دی، خدا کی قسم تو خیبر پختونخوا میں نہیں رہے گا. کسی کے باپ نے جرات نہیں ہے اس کے بعد کہ جھوٹی گواہیاں دے. اور میں پوچھوں گا، حساب لوں گا، ہم حساب لیں گے کہ جن کیسوں میں عمران خان بری ہوا، کوئی ثابت نہیں ہوا اور اتنے مہینے وہ جیل میں رہا، خدا کی قسم ایک ایک دن کا حساب لیں گے، ایک ایک دن کا. بھڑکیں سنی ہیں انہوں نے، اور بھی بڑی بھڑکیں ماری ہیں. کل کے جلسے میں مانسیرا میں جلسہ تھا، اور بھی بڑی بھڑکیں ماری ہیں. اور بھڑکیں مارنے کی یاد ہی ہیں. انہوں نے بھڑک ماری جن میں 15 دن کے بعد اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی تو میں پورے پاکستان کا یہاں سے سوئچ بند کر دوں گا. کیا بند؟ ان سے کہیں ہمت کریں ذرا سوئچ بند کریں. انہوں نے کہا میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر دوں گا، اسلام آباد پہ قبضہ کروں گا. کیا؟ ان نے اور بڑی بھڑکیں ماری ہیں. ان نے مریم نواز کے خلاف بھڑکیں ماری ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف بھڑکیں ماری. ان کو اپنی اوقات کا پتہ ہے. اصل میں بھڑکیں مارتا ہے یوتھیوں کو چونا لگانے کے لیے. ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ عمران خان جس نے 26 سال سے یوتھیوں کو چونا لگایا ہے، اپر چیمبر تو ان کا ہے فارغ، وہ کوئی یوتھیا ان سے نہیں پوچھے گا نامراد. وہ نہیں پوچھے گا بھئی آپ نے یہ بھڑکیں جو 1 مہینہ پہلے ماری تھی اور 1.5 مہینہ پہلے ان پہ کتنا اثر ہوا، وہ کتنی آپ نے ان بھڑکوں کو کس طریقے سے ان پر عمل کیا، کو عمل درآمد کیا جو آپ نئی بھڑکیں مار رہے ہیں. میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں پہلی گولی میں کھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ ان کو پتہ ہے اپنی اوقات میں رہتا ہے. اس بیچارے کو اپنی لیمٹس کی، اپنی اوقات کا پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہ جو بڑا گھر ہوتا ہے نا اس کے پاس بڑی باتیں ہوتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میں قتل کے مقدموں میں نامزد ہوا ہوں. اگر ایسی بات ہوئی تو 2 منٹ میں انہوں نے فارغ کر دینا ہے. 2 منٹ میں فارغ کر دینا ہے انہوں نے. 2 منٹ نہیں لگانے. ان کو بھی پتہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ادھر سے عمران خان کو بھی خوش کرنا ہے، ادھر یوتھیوں کو بھی چونا لگانا ہے، ادھر سے اپنی سیٹ بھی بچانی ہے. پرفارمنس ہے کوئی نہیں ہے، ٹکے کا کام نہیں کیا انہوں نے اور کوئی نہ کام کیا ہے. دوسروں پہ تنقید اور یہ بھڑکوں پر جو ہے نا آخر پر یہ کہہ کے چلے جائیں گے کہ جی انہوں نے ہمیں پیسہ نہیں دیا تھا وفاق نے. وہاں پر خود اسد کیسر مان چکے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں ہیں. صوبے کا یہ حال ہے. بھڑکیں آپ ان کی بھڑکیں سنتے رہیں. یہ ایک اور بھڑک سنیں، میں پھر اس کے بعد آتا ہوں.
دیکھیں یہ اس قسم کی ملک کو آپ نے اس طرح کر دیا گا، پھر آپ خانہ جنگی کو نہیں روک سکتے ہیں۔ شبلی صاحب یہ پی ٹی آئی خانہ جنگی کی دھمکی کیوں لگا رہی ہے؟ ہم نے تو دھمکی لگائی نہیں ہے، لیکن بالکل یہ کر رہے ہیں۔ آپ نے خانہ جنگی کا لفظ استعمال کیا نا، تھوڑی وضاحت اگر کر دیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ اچھا جی، بہت شکریہ۔ جی جی مکہ وزارت مکہ نظم مشر خبروں میں یہ خانہ جنگی کا کہہ کے بھڑک مار کے جب صحافی نے سوال کیا مطیع اللہ جان صاحب نے کہ خانہ جنگی کا آپ استعمال کر رہے ہیں، اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیں، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ بھڑک تو مار دیتے ہیں نا بیچارے، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی دانے ختم، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پھر جب علی محمد خان اور عاطف خان کچھ بولنے لگے تو ان کو بھی ساتھ کھینچ کے لیے گئے، کہا کہ نہیں آپ آ جائیں، میں بڑے کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آ جائیں، بس میری بات مانیں، آپ نے کچھ نہیں ان کو بتانا، ٹھیک ہے نا۔ ان کو بھی کھینچ کے لے گئے۔ یہ صرف بھڑکے مارنے کے عادی ہیں اور یہ صرف بھڑکے مارتے ہیں، ان کو بھڑکے مارنے۔ اب بات یہ ہے، میں تھوڑی سی نا بھڑکے سنا کے آپ کو بھوک ہڑتال والے ایشو پر لے جاتا ہوں۔ بات بہت اہم موضوعات ہیں، مجھے پتہ ہے، میں جلدی بڑھ رہا ہوں تاکہ سارے موضوعات کو کور کروں، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھڑکے یہ بیچارے مارتے ہیں اور یہ ایک آپ کو مزے کی بھڑک نہ سناؤں، وہ بھڑک تو نہیں ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ شتونگڑے کو سنیں ذرا۔ آج کل شتونگڑے کا جو ہے نا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے، یہ ذرا شتونگڑے کو سنیں، یہ شتونگڑا یہ لیں۔ آپ ادھر کہیں نا، آپ برطانیہ میں بیٹھ کے کہیں کہ برطانیہ کے لوگ وہاں کے MI6 کے دفتر پہ حملہ کر دیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن کو پیک کر کے آپ کے ساتھ پیک کر کے اٹھا کے بھیج دیں گے۔ امریکہ میں بیٹھ کے کہیں آپ یہ باتیں۔ اب یہاں پر 2-3 چیزیں ہیں جنہیں ہم نے سمجھنا ہے کہ پوری دنیا میں ریاست جو ہے وہ ریاست ہی رہتی ہے، لیکن کنسٹرکٹیو کرٹیسزم، اگر آپ اسے مت قتل کرو آوازوں کو۔ احمد فراز نے بھی کہا تھا نا کہ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو۔ بہت سی چیزیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میری ہمیشہ سے یہ دعا رہی ہے، اس لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کبھی پرسنل ہوں۔ میری ہمیشہ سے یہ دعا رہی ہے کہ مجھے اٹھایا نہ جائے، مجھے اٹھایا نہ جائے۔ ہاں جی، میری ہمیشہ سے دعا رہی ہے کہ مجھے اٹھایا نہ جائے۔ اٹھانے سے پہلے ہی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا۔ یہ ایک اور سنیں۔ عمران خان کو بھول جائیں، PTI کو بھول جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے عمران خان سے زیادہ یہ ملک پیارا ہے۔ میں 9 مئی کے دن بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے، ملک کا کتنا نقصان کریں گے۔ عمران خان سے پیارا مجھے یہ ملک زیادہ پیارا ہے۔ پہلے یہ تھا سلوگن ان سب کا، شتونگڑوں متونگڑوں کا، پہلے یہ تھا سلوگن کہ عمران خان ہے تو یہ پاکستان ہے۔ اب اس کے بعد مجھے عمران خان سے زیادہ یہ ملک پیارا ہے۔ سن لیا آپ نے، یہ بھڑکیں یہ اتنے پانی میں ہیں بیچارے، یہ صرف اور صرف اتنے پانی میں ہیں، باقی ان کے دانے ختم ہو جاتے ہیں جب ان کو لگنے منہ پہ لگتی ہے۔ بھائی ریاست کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، بہت کم لوگ اس کے سامنے ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت کم لوگ۔ اب مسئلہ یہ ہے، اب یہ دیکھیں، رفاقت تنولی کا دھرنا جاری ہے، ٹھیک ہے، رفاقت تنولی کا دھرنا جاری ہے۔ رفاقت تنولی کون ہیں؟ شکیل تنولی کے والد ہیں۔ شکیل تنولی کون ہے؟ ان 2 بچوں میں، 2 لڑکوں میں وہ ایک جس کو جسٹس اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے وہ جسٹس تھے، چیف جسٹس بھی بعد میں بنے، ملک شہزاد صاحب۔ آج کل جسٹس ملک شہزاد صاحب وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ ان کی بیٹی نے گاڑی تلے لتاڑ دیا تھا 2 بچوں کو، 2 لڑکوں کو۔ ان میں سے ایک شکیل تنولی اور دوسرے غالباً حسنین علی تھے، اور وہ جناب دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا، اور ان کے والد رفاقت تنولی وہ دھرنا لے کے۔ اچھا ویسے بات یہ ہے کہ ان کو سپورٹس گاڑی تھی نا، بڑی گاڑی تھی، کوئی اور بھی ججز کی بیٹیاں شیٹیاں ساتھ تھیں، پتہ نہیں وہ جس طریقے سے وہ سپیڈ سے جا رہی تھیں یہاں سری نگر ہائی وے پہ، انہوں نے 2 بندوں کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد بھاگ گئیں۔ آج تک وہ بھی ہتھے نہیں چڑھی، اور تو اور وہ گاڑی بھی لے گئے۔
ایک جج تھے یا جج یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ASJ، ٹھیک ہو گیا نا، وہ ان کا ASJ، انہوں نے ان کی گاڑی جو ہے نا وہ واپس کروائی تھی، سپرداری کروائی تھی۔ عطا ربانی صاحب ان کا نام تھا، اور اس وقت ہم سنتے تھے کہ بھائی یہ تو بڑے اپ رائٹ جج ہیں، لیکن وہ سپرداری واپس کرا دی، گاڑی کی سپرداری واپس ہو گئی، گاڑی واپس ہو گئی، بہت لگژری گاڑی تھی، سپورٹس کار تھی، سپورٹس گاڑی تھی، وہ واپس ہو گئی، اور وہ اب تک نہ ڈرائیور آئی، نہ کوئی مقدمہ چلا، نہ کچھ ہوا۔ بہت ہی المناک بات ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ جج صاحب ابھی سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں، کوئی پھائے نہیں لگتی ان کی بیٹی، ایکسیڈنٹ ہے، ایکسیڈنٹ میں عام طور پہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دشمنی ہوتی ہے، اس کی بیل بھی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی مطلب انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ بیٹی کو پیش کر دیں، انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا کہ نیچے کوئی مقدمہ چلے، کوئی سلو ہو، کوئی یہ ایکسیڈنٹ میں تو کوئی دشمنی نہیں ہوتی، ایکسیڈنٹ میں عام طور پہ یہ وہ کچھ ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات، ایک بات دوسری طرف کا آپ رخ دیکھ لیں کہ 2 سال پہلے کی بات ہے، جب سے وہ شہزاد صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس کے بعد ہر کسی کو پتا کہ جناب یہ چیز ابھر کے سامنے آئی ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو جرم ہے وہ جرم ہے، الوف نیچر میں بھی وہ جرم ہے، کیا جرم کسی کا اس وقت تصور ہوگا کہ جب وہ کو بڑے گھر کے خلاف بیان دے گا؟ جرم تو جرم ہے، پھر چاہے وہ کوئی چیف جسٹس کی بیٹی یا بیٹا کرتا ہے، یا وہ خود کرتا ہے، یا کوئی عام بندہ کرتا ہے، کوئی صحافی کرتا ہے، کوئی جرنیل کرتا ہے، کوئی جرنلسٹ کرتا ہے، کوئی جج کرتا ہے، کوئی عام بندہ ریڈی والا کرتا ہے، جرم تو جرم ہوتا ہے، ان کی تمام شکوں کا اطلاق تو اسی طرح۔ لیکن یہاں یہ وہی والی بات ہے کہ قانون اور آئین ایک طاقتور کے لیے مکڑی کے اس جالے کی طرح ہے کہ اس کو پھاڑ کے چلا جاتا ہے، موم کی ناک کی طرح ہے، جدھر لگا دیں اور وہ چھوٹے کیڑے مکوڑے اس میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب اور ایک ستم ظریفی ہے۔ ایک جج کی نکل آئی جال، میں بھوک ہڑتال پہ آتا ہوں بھائی، یار تھوڑا سا سنیے گا۔ ایک جج کی جعلی ڈگری نکل آئی، ٹھیک ہو گیا نا، اور کراچی یونیورسٹی سے نکل آئی، اور یہ جج ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے کو 2-2.5-3 سال پہلے یہ 2 جج لگائے گئے تھے، ایک جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب۔ یہ 1 سال تو ایڈہاک پہ رہے، پھر اس کے بعد وہ ایڈہاک پیریڈ ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ پروبیشنری پیریڈ ہوتا ہے، پھر وہ پکے ہو گئے جناب، اور پھر اس کے بعد انہیں اچھا پھر ہمیں اس وقت بھی بتایا گیا بڑے اپرائٹ جج ہیں دونوں، اب ایک کی جعلی ڈگری نکل آئی ہے، دوسرے کا امریکہ کا گرین کارڈ نکل آیا، پوری فیملی کا امریکہ کا وہ سٹیزن شپ نکل آئی ہے، تو خیر ماشاءاللہ بہت ہی اپرائٹ جج ہیں۔ اور اب یہ جو اگر جو جعلی ڈگری کراچی یونیورسٹی سے وہ آ گئی ہے، تو اس میں آئی تھنک کہ اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور کراچی یونیورسٹی سے بھی اس کا پورا، اب اگر جعلی ڈگری پر MNA اور سینیٹر یہ فارغ ہو سکتے ہیں، اگر ایسا ہی ہے کہ وہ واقعی ڈگری جعلی ہے اور جسٹس جہانگیری کی ہے، طارق محمود جہانگیری صاحب کی، تو پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اگر پارلیمنٹیرین جعلی ڈگری پر فارغ ہو سکتے ہیں تو پھر جج کیوں نہیں جعلی ڈگری پر فارغ ہو سکتا۔ ادھر سے عمران خان صاحب نے دھمکی لگائی ہے جناب کہ میں تو بھوک ہڑتال پہ جا رہا ہوں بھائی، ٹھیک ہو گیا نا، اعلان کروں گا میں کب جا رہا ہوں۔ ویسے آپ نے کبھی نوٹ کیا عمران خان صاحب نے آج تک، میں سوچ رہا تھا جتنے بھی پلان دیے، اب چلیں دور نہیں جاتے، دور تو وہ بات کی بات ہے نا، وہ بہت ساری باتیں پھر اور آ جائیں گی۔ یہ ابھی دیکھیں کہ جی میں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دو، ٹھیک، توڑ دی، ناکام ہوگی۔ انہوں نے تو یہ کہا نا اسمبلی توڑیں گے، الیکشن کا کی ڈیمانڈ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وہ اصل میں سیاست کا تو کوئی کسی قسم کی کوئی ویژن تو ہے نہیں نا، نہ کوئی فہم و فراست ہے، نہ سیاست کو سمجھنا ہے۔ ان کو اسی طریقے سے لوگوں نے اکسایا، ادھر سے اس وقت کی اپوزیشن نون لیگ پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا جی آپ الیکشن چاہتے ہیں تو پھر اسمبلیاں توڑیں، انہوں نے اٹھ کے اسمبلیاں توڑوا دیں۔ وہ باجوہ صاحب نے ان سے توڑواؤ، اب وہ کہتے ہیں مجھ سے باجوہ صاحب نے توڑوائیں، وہ ناکام ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب ناکام، پھر اس کے بعد جب یہاں پر عدم اعتماد آئی
तो उन्होंने कहा कि जी कौमी असम्बली से निकल जाओ। फिर वो कौमी असम्बली से निकले, वो भी नाकाम हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। जब वो लॉन्ग मार्च किया उस वक़्त भी उसकी अपनी हुकूमतें भी थीं, खैबर पख्तूनख्वा की भी अपनी हुकूमत थी, उससे पहले किया था लॉन्ग मार्च। जब वो लॉन्ग मार्च किया पंजाब में भी अपनी हुकूमत थी, कश्मीर में भी थी, गिलगित बल्तिस्तान में भी की। जब सवाबे इंटरचेंज पे आए तो 8,000 बंदा कोई नहीं था। अब मैं यूथियों को सुनता हूँ, वो कहते हैं हम आए तो हम लाखों लोग ले आएंगे। भाई जब खुद बनफ्स नफीस इमरान खान लीड कर रहा था, उसके बाद 10,000 बंदा नहीं आया इस्लामाबाद, वो जब खुद लीड कर रहा था। तो आप कौन, आप किस बाग की मूली हैं कि आप लाखों लोग यहाँ पर ले आएंगे? भड़के मार रहे हैं। ठीक, अच्छा, अब वो भी नाकाम हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने शोशा छोड़ा, जनाब जेल भरो तहरीक शुरू करो। वो ख़ुद तो बैठा रहा वहाँ पर ज़मान पार्क में, पिंकी भी वहीं पर और बाकी उनकी बहनें भी वहीं पर। बाकियों का कहा कि जेल भरो तहरीक में पूरे पाकिस्तान से 500 बंदा जेलों में नहीं गया, वो भी नाकाम हो गया। और फिर जब जेलों में गए दूसरे दिन ही हाई कोर्ट पहुँच गए जनाब कि हमें वो जो है ना आपसे बेजा में रखा जा रहा है, हमारी ज़मानत कराई जाए। जजों ने कहा भाई अभी कल तो आपने खुद कहा जेल भरो, आज आप यहाँ पे आ गए हैं कि जनाब हमारी ज़मानतें कराई जाएँ। तो वो फिर जो है ना वो भी नाकाम हो गया। अब उसके बाद जनाब मुतअद्दिद और चीज़ें भी। अब उसके बाद जनाब भूख हड़ताल। भाई भूख हड़ताल का मामला क्या है? अब ये भड़के मारी हैं अली अमीन ने भी कि जी चीफ़ जस्टिस साहब हमारे वो केसेस से अलग हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। अच्छा, वो केसेस से अलग तो होने नहीं हैं और चीफ़ जस्टिस साहब। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान ने भी कहा कि जी हर मेरे केस को चीफ़ जस्टिस सुनते हैं और वो अलग हो जाएं। असल में मामला ये है कि इमरान खान ने भूख हड़ताल का इस वजह से कि अब इमरान खान को पता चल गया है कि ये जो अपने हैं ना, ये मुझसे अब जो लोग हैं अपने यूट्यूबर उनके वो तनकीद करने लगे हैं कि फ़लाँ बंदा ज़िम्मेदार है इमरान खान को अंदर रखने का। और PTI के अपने बंदे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बैरिस्टर गौहर पर भी, अली ज़फ़र पर भी और कोई एक दो और पर भी। ठीक हो गया ना, इन पर इल्ज़ाम। उधर से शेर अफजल मरवत रोज़ाना उनको तीली लगा देते हैं। अच्छा, वो अब ये कह रहे हैं कि ये खुद, क्योंकि वो अली अमीन है तो उसने अपनी सीट बचानी है, उमर अयूब हैं तो उन्होंने भी सीट बचानी है। और अब उनको ये भी पता चल रहा है इमरान खान को कि जी ये मुलाकातें भी कर रहे हैं बड़े घर के साथ, और वो कह रहे हैं जनाब हमारी सीट बची रहे बस ठीक है, हम यूथियों को चूना लगाते रहेंगे। अब खान साहब को खदशात ये पैदा हो गए हैं कि यार वो जो पहले वाली अयाशियाँ थीं वो भी नहीं हैं, अब जेल में उस तरह की मुलाकातें भी नहीं हैं। अब इस तरीके से मतलब और फिर अब मुझे पता चल रहा है कि ये तो मुझे लंबे अरसे तक जेल में रखने के मूड में हैं। अब वो भी मसला, उन्होंने पहले तो कहा ना बड़ी अवाम शवाम और ये वो निकलेगी, और पता नहीं यहाँ पे तहस नहस हो जाएगा और पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर तो बस ये होना है वो होना है 2 मिनट में। वो जैसे बिल्कुल अक्ल तो उनकी है कोई नहीं, ठीक है ना। उनको इस तरीके से जिसने इस्तेमाल किया टिशो की तरह फेंक दिया। उन्होंने कहा जनाब अब मैंने भूख हड़ताल पे जाना है। हो सकता है आपको भूख हड़ताल एक शहबाज गिल ने भी की थी, कैसे ज़ोर ज़बरदस्ती डंडे की ज़ोर पर उनको केले खिलाए थे, याद है आपको? ठीक हो गया ना। तो भाई रियासत बहुत कुछ कर सकती होती है, वो भूख हड़ताल शड़ताल कुछ भी नहीं। और ये भी देखिएगा इसी तरीके से अगर भूख हड़ताल का ऐलान हो भी गया इसे, अब यूथी कुछ और यूथी एंकर जो FFL यूट्यूबर कह रहे हैं बहुत ही इधर को क़यामत आ जानी है। आप ये देख लेना, मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, क्या क़यामत आ जानी है। उन्होंने सोटी उठानी है और 2-3 केले खिला देने हैं, लो जी शहबाज गिल की तरह। इसी तरीके से फिर वो दमा भी ठीक होगा और सब कोई ठीक हो जाएगा। रियासत के पास बड़ी दमे की दवाएं भी हैं और कब्ज़ की दवाएं भी हैं, सारी दवाएं रियासत के पास होती हैं। इसी वजह से अब बगावत का एक मुकदमा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ तैयार है और वो पंजाब हुकूमत ने, पंजाब काबीना ने सुना है कि उसकी मंजूरी भी दे दी है। बहरहाल अगर ये सियासी मुकदमा आज किस बुनियाद पर बनाया जा रहा है, इसके बैकग्राउंड क्या है? इसके बैकग्राउंड ये है भाई कि एक GTV के एक सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर है, वो भी बाकी रिपोर्टर्स के साथ अडियाला जेल जाते रहते हैं। उन्होंने कहा जी फ़लाँ तारीख़ को मैं जेल गया तो इमरान खान ने बगावत पे उकसाया। इमरान खान ने अपने वोटर सपोर्टर्स को और वहाँ पे जो मुलाकात पे आए हुए थे उनको कहा कि आपने 71 की तरह ये हालात पैदा करके ये वो करने हैं और इस तरीके से। और बाहर जब आए बैरिस्टर गौहर तो फिर उन्होंने भी उसी तरह की गुफ्तगू की कि ये इस तरह से पाकिस्तान टूट जाएगा, अगर ऐसा ना हुआ तो ये ना हुआ। तो ये भी उसी तनाजुर में था। और उस सहाफ़ी ने दरख्वास्त दी कमिश्नर रावलपिंडी को। कमिश्नर रावलपिंडी ने वो दरख्वास्त आगे टोर दी और वो काबीना के पास गई, वजारत दाखिला या काबीना के पास, तो उन्होंने बगावत के मुकदमे का इसमें। अच्छा, मैंने कहा, मैंने बहुत सारे वकला से बात की, दोस्त हैं, सीनियर हैं,
اپنے ہمارے کلیگ بھی ہیں، وہ میں خود بھی لا گریجویٹ ہوں، تو بہت سارے لوگوں سے بھی میں نے بات کی، انہوں نے کہا جی ویسے تو یہ سیاسی مقدمہ ہے، اس قسم کے مقدمات میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے۔ اب دوسرا سوال میں نے کیا کہ اچھا چلو سیاسی مقدمہ ہے، اگر کچھ بھی نہ بگڑے بالفرض، تو اگر یہ حکومت اس مقدمے کو کھینچنا چاہے تو تب کیا کتنے تک کھینچ سکتی ہے؟ تو ایک بہت بڑے وکیل نے مجھے، کرمنل لائر نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب اگر حکومت کھینچنا چاہے تو اس کو 3 سال تک بھی کھینچ سکتی ہے۔ آپ سمجھ تو آپ کو آ گئی ہوگی کہ خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے پلان کیا کیا پلان ہیں، اور کب تک ان کو جیل میں رکھنے کی کون کون سی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اور کیا کیا صورتحال ہے۔ خان صاحب اس وجہ سے بیچارے وہ ٹیمپر لوز کر رہے ہیں، اب کبھی کہتے ہیں کہ میں تو بھوک ہڑتال کر دوں گا، کبھی کہتے ہیں کہ میں تو دیوار کے ساتھ ٹکر لگا دوں گا، تو کچھ بھی اب ٹکریں ماریں۔ مجھے وہ یاد آ رہا ہے مریم اورنگزیب والی بات، انہوں نے جیسے عام طور پہ وہ کہتے رہتے ہیں نا، بہت سارے ان کے وہ میمز بھی بنی ہوئی ہیں، اور بہت سے کہ اب چاہے چیخیں، چاہے روئیں، چاہے پٹیں، چاہے ٹکریں ماریں، کچھ بھی نہیں ہونا۔ خان صاحب اندر ہیں، جو لیڈرشپ باہر ہے، انہوں نے یوتھیوں کو چونا لگانا بند نہیں کرنا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ جس خان صاحب نے اس قوم کو، اس قوم یوتھ کو 26 سال تک چونا لگایا ہے، 2-3 سال ہم بھی لگاتے رہیں گے ایسے جلسوں میں بھڑکے مار کے، اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔